لارڈ میکالے یہ وہ شخص ہے جس نے 1835 میں بر صغیر کا نظام تعلیم ترتیب دیا، اور آج تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم اسی نظام تعلیم کا حصہ ہیں۔ 2 فروری 1835 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا، میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا، مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کے اخلاق و اقتدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے، میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقتدار کو توڑ نہ دیں، جو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لارڈ میکالے نے ہمارا نظام تعلیم مرتب کیا ہے۔ 1835 میں انگلش فاؤنڈیشن ایکٹ بنایا گیا۔ لارڈ میکالے کا اصرار تھا کہ ہندوستان کو انگریزی ادب پڑھایا جائے، جبکہ خود انگریز اس زمانے میں کیمیا، برقیات، دھات کاری اور مدنی وسائل سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انگریز اچھی طرح جانتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے سے ملک معاشی ترقی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، جبکہ ادب پڑھانے سے معاشی ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا علامہ تعلیم دان، پروفیسر، سیاستدان، جج، وکیل، صحافی، پولیس آفیسر وہی ہوتا ہے جس کی انگلش زیادہ بہتر ہو، اور پھر چاہے وہ اصل علم و فنون سے ناواقف ہو۔ کیسا سیاسی کھیل کھیل گئے انگریز کہ وہ انگلش، جو کہ صرف ایک زبان ہے اور وہ بھی غیر ملک کی، اس کو بولنے والے کو ہم آج سب سے اچھا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انگلش ہمارے معاشرے میں تقریباً 90% سے زیادہ لوگوں کو نہ ہی بولنی آتی ہے اور نہ ہی سمجھ، اور ہم اس کو اپنی ترقی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ماننا پڑے گا لارڈ میکالے نے ایسی چال بنائی جسے ہم 200 سالوں سے توڑنا تو ایک طرف سمجھ بھی نہیں سکے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ سب سے مشکل کام غلام کو یہ سمجھانا ہے کہ تم غلام ہو۔